تو جہان ہو گئے چار۔ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا ہمیں پرچار نظر آتا ہے تو عالم دنیا سے نہیں بلکہ عالم دنیا سے پہلے عالم ارواح سے نظر آتا ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے جب ساری روحوں کو پیدا فرمایا، جتنے انسان دنیا میں آ چکے ہیں ان کی روحوں کو بھی، اور جو قیامت تک پیدا ہوگے ان کی روحوں کو بھی، تو اللہ نے ان کو پیدا فرما کر ایک جلسہ منعقد کیا۔ روحوں کو اللہ نے خطاب فرمایا، اس خطاب کا تذکرہ اللہ نے اپنی آخری کتاب جو اس کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس میں تذکرہ فرمایا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا تھا، اور اس عہد کو، اس پیمان کو اللہ نے یاد آخری کتاب میں کروایا، قرآن مجید میں کروایا۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جو اب جسموں کے اندر روح ہو، اب جو جسموں کے اندر قید ہو، اور روحوں جو جسموں کے اندر اب مقید ہو، اس وقت کو یاد کرو جب تم جسموں میں ابھی منتقل نہیں ہوئی تھی اور ارواح کے جہان میں موجود تھی، تو اس وقت میں نے تم سے عہد دیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پھر یہ عہد جو ہے وہ خصوصی طور پر اللہ نے اپنے نبیوں سے لیا تھا۔ میثاق النبیین، نبیوں سے یہ میثاق لیا تھا اللہ۔ بڑا عجیب میثاق تھا، بڑا عجیب عہد تھا۔ کیا عہد لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ او نبیو جب میں تمہیں کتاب عطا کروں اور حکمت عطا کروں، یعنی کتاب اور حکمت سے مراد نبوت، تمہیں کتاب دوں، تمہیں نبوت دوں، اور اس کے بعد ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد ایک رسول آئے گا۔ ثم جہاں آتا ہے تو وہ اپنے بعد والے واقعہ کی نشاندہی کرتا ہے، بعد والے واقعہ کو بیان کرتا ہے۔ اس سے فرمایا ثم جاءکم، جب تمہارے پاس آئے، پھر تمہارے پاس آئے۔ کون آئے؟ رسول، رسول۔ اس لفظ رسول سے مراد آمنہ کا در یتیم، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، اولین والآخرین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے، مصدق لما معکم، اور جو تمہارے پاس کتاب ہے، شریعت ہے، اس کی تصدیق کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نے، رسول اللہ کے فرمان نے، بتائیے پہلی کتابوں کی تصدیق کی ہے کہ نہیں کی؟ ہمیں تورات
سچی ہے، انجیل سچی ہے، زبور سچی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق فرمائی کہ یہ اللہ کی طرف سے تھی، یہ کتابیں سچی تھی۔ قرآن میں آج بھی یہ بیانات موجود ہیں جو ان کتابوں کے متعلق۔ ہاں ایک بات ہے کہ جب نازل ہوئی انبیاء کرام پر کتابیں بھی سچی تھی اور منزل من اللہ تھی، اور نبی بھی سچے تھے کہ جن پر نازل ہوئی وہ انبیاء بھی سچے تھے، وہ نبی بھی سچے تھے۔ تو تصدیق ہو گئی اپنے سے پہلی کتابوں کی۔ یہاں پر بھی ایک نقطہ ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تصدیق فرما رہے ہیں اپنے سے پہلی کتابوں کی، اور یہ بتا کون رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ تصدیق فرما رہے ہیں۔ اگر ان کے بعد کوئی نبوت ہوتی، اگر آمنہ کے در یتیم کے بعد کوئی کتاب آنی ہوتی، اگر آمنہ کے در یتیم کے بعد کوئی شریعت آنی ہوتی، اگر کوئی بعد میں دین آنا ہوتا، کوئی بعد میں نبی آنا ہوتا، چاہے ذلی ہوتا یا بروزی ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر بھی ضرور دیتے، کیونکہ اللہ کا ایک قاعدہ رہا، اللہ کا ایک قانون تھا، اور وہ قانون یہ تھا کہ ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق کی، اپنے سے بعد آنے والے نبی کی خبر دی اور پہلے نبی کی تصدیق کی۔ یہ قانون تھا، جیسا کہ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف آوری سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی تشریف آوری کی خبر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی تشریف آوری کی خبر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تو اللہ نے دعا کا ثمر بنا دیا آمنہ کے در یتیم، انہوں نے تصدیق کی۔ آگے چل کر ایک دو باتیں بڑی عجیب آپ کو بتانے والا ہوں، انشاءاللہ توجہ رکھیے گا۔ تو یہ اصول اور قاعدہ تھا کہ ہر نبی اپنے سے پہلے والے کی تصدیق کرتا ہے اور بعد میں آنے والے کی خبر دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے نبی تشریف لے آئے، امام الانبیاء تشریف لے آئے، تو اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق تو کی ہے، اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق تو کی ہے، قرآن سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق تو کی ہے، لیکن بعد میں کسی آنے والے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، حتیٰ کہ تذکرہ تو گجا آپ نے نبوت کا دروازے کو بند ہونے کی خبر دی۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی۔ یہ خبر صرف رسول اللہ نے نہیں دی، بلکہ اللہ نے بھی قرآن میں دی۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ تقریباً 100 آیات قرآن کی ختم نبوت کو بیان کر رہی ہے، اس چیپٹر کو، اور 200 احادیث ختم نبوت کے چیپٹر کو بیان کر رہی ہے۔ کتنی واضح اور کتنے باشگاف الفاظ کے اندر رب کائنات نے اپنے نبی آمنہ کے در یتیم کی نبوت کو، آخری نبوت کو بیان کیا۔ اب عجیب بات دیکھیے کہ رسول پاک باپ ہیں، فاطمہ کے ابا ہیں، ام کلثوم کے ابا ہیں، زینب کے ابا ہیں،
رقیہ کے ابا ہے، 4 بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، لیکن اللہ نے ختم نبوت کے قانون کو بیان کرنے کے لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں۔ امت کو یہ بات سمجھا دی، ایسا انداز اختیار کیا، امت کو یہ بات سمجھا دی کہ او امتیوں اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ امام الانبیاء آمنہ کے در یتیم کا رشتہ جو ہے وہ ابوت کا رشتہ نہیں ہے، وہ نبوت کا رشتہ ہے، وہ نبوت کا رشتہ ہے، ابوت کا نہیں، ابا کسی کے نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کسی کے ابا نہیں، نبی ہے، ولیکن رسول اللہ، کسی کے باپ نہیں ہے، نبوت کا رشتہ ہے، امتی ہو تو ہاں باپ کی طرح ہے، شفقت کے لحاظ سے، پیار کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے، لیکن رشتہ کسی کے ساتھ باپ کا نہیں ہے حضور کا۔ ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھانا چاہتے تھے اللہ، ختم نبوت کے مسئلے کو سمجھایا اللہ نے اپنی آخری کتاب کے اندر، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ نے اس مضمون کو اور مضبوط کر دیا اور فرمایا وخاتم النبیین، وہ نبوت کے خاتم بھی ہیں، آپ سے پہلے تو 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ اپنے سے پہلے نبیوں کی کتابوں کی تصدیق کی ہے، لیکن بعد میں آنے والے کسی نبی کی کوئی خبر نہیں دی، بلکہ یوں فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں نبوت کا خاتم ہوں، اور اس پر رسول اللہ نے دلیل یوں قائم فرمائی کہ وَأَنْتُمْ آخر الامم، اور تم آخری امت ہو، وَلَا أُمَّةَ بَعْدُكُمْ، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ کس طرح دروازے کو بند کر دیا ہے، اور جیسے ایک مثال سے حضور نے سمجھایا تھا، میں نے پہلے مثال دے دی کہ نبوت کا ایک محل اللہ نے تعمیر کیا، جس طرح نبی آتے رہے محل تعمیر ہوتا رہا، جو نبی آیا اینٹ لگ گئی، جو نبی آیا اینٹ لگ گئی، جو نبی آیا اینٹ لگ گئی۔ فرمایا جب میں نے آنا تھا تو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، کسی نے جائزہ لینے والے نے اس کے ارد گرد گھوم کر دیکھا تو محل تو سارا کمپلیٹ تھا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ فرمایا جب میں تشریف لایا، آمنہ کے در یتیم نے فرمایا تو وہ اینٹ بھی لگ گئی اور نبوت کا قصر محل مکمل ہو گیا۔ اب نبوت کا محل تو مکمل ہو چکا ہے، پر مرزا کانا کدھر سے داخل ہونا چاہتا ہے ذرا دیکھو، کہیں سے اس کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں، محل مکمل، اس کی دیواریں مکمل ہیں، اس کی چھت مکمل ہے، اس کے دروازے بند ہیں۔ اب کوئی نبوت میں اس قصر میں کوئی سن نہیں لگا سکتا، کوئی چوری کر نہیں سکتا، کوئی چوری داخل نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ کے فرشتے گرز لے کر کھڑے ہوئے، جو داخل ہونے کی کوشش کرے گا اللہ اسے لیٹرین کے اندر موت دے گا، جس طرح مرزے کو آئی ذلت ناک موت سے مرے گا۔ کتنی واضح ہے۔ آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، ابھی میں آیات کی تفسیر بھی کر رہا ہوں، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے اس کی تفسیر بیان کر رہا تھا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ اے نبیو جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں، کتاب بھی دوں، حکمت بھی دوں، نبوت دوں، تو پھر اس کے بعد ثم جاءکم رسول، میرا رسول آئے مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہو، تمہارے ساتھ ہو کتابیں، اس کی تصدیق کرے۔ ہاں ٹھیک ہے، اوکے ٹھیک ہے،
بالکل ٹھیک ہے، تصدیق کرتا چلا جائے۔ دیکھیں نا، تصدیق ایویں تو نہیں ہر بندہ کر سکتا نا، تصدیق کرنے کے لیے بھی تو اتھارٹی ہوتی ہے، اور تصدیق والے کی ایک مہر ہوتی ہے، تصدیق والے کی ایک مہر ہوتی ہے۔ اور حکومت نے یہ قانون بنایا ہے کہ تصدیق کم از کم 17ویں اسکیل کا آفیسر کر سکتا ہے۔ آپ شناختی کارڈ بنواتے ہیں، شناختی کارڈ کا فارم وہ آپ کو نکال کے دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو تصدیق کرا کے لا، تو کم از کم 16ویں 17ویں گریڈ کا آفیسر، گزٹڈ آفیسر اس کی تصدیق کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اور مہر بنوا لے اور تصدیق کرنا شروع کر دے تو مجھے یہ بتائیں کہ قانون حرکت میں آئے گا کہ نہیں، وہ بندہ گرفتار ہوگا کہ نہیں؟ اسی طرح اللہ نے نبیوں کی تصدیق کرنے کے لیے ساری کائنات کے سردار اپنے محبوب کو اللہ نے چنا کہ نبوت کی تصدیق کرنی ہے تو یہ علماء سے بھی نہیں کروانی، ان کا گریڈ بھی چھوٹا ہے، علماء سے نہیں کروانی، اصفیاء سے نہیں کروانی، اتقیاء سے نہیں کروانی، اولیاء سے نہیں کروانی، اصحاب سے بھی نہیں کروانی، انبیاء کی تصدیق کروانے کے لیے امام الانبیاء کا انتخاب ہوگا۔ تو اپنے سے پہلے نبیوں کی وہ تصدیق کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے جو کم و بیش 1,24,000 تک ہیں، سب سچے ہیں، اس لیے کہ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء نے ان کی تصدیق فرمائی، ان کی تصدیق فرمائی، سچے ہو گئے، اور اپنی نبوت کے بعد ہمیشہ کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دینے کا ارشاد فرمایا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہوگا اس کی تصدیق کرے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو پھر اے نبیو تمہیں بھی یہ کام کرنا ہے، وہ تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا اور تم نے یہ کام کرنا ہے کہ اس پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ آج اس میں دو باتیں، حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر اترے، دنیا میں ان کی تشریف آوری ہوئی، تو آسمان سے جب اترے تو ہند کے علاقے میں ان کا نزول ہوا، اور حوا علیہ السلام کا کہیں سری لنکا کے علاقے کی طرف، یہ بات کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سری لنکا، یہ سارا ہند ہی ہے نا، سارا ہند تھا، سری لنکا میں اترے، اور ان کے قدم کا کوئی نشان بھی بتاتے ہیں کہ موجود ہے کسی پتھر پر، اور حوا علیہ السلام ادھر مکہ کی سرزمین پہ اتری۔ اب دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہیں، آدم علیہ السلام ادھر سے چلتے گئے اور چلتے چلتے میدان عرفات میں پہنچ گئے کہ جہاں حاجی لوگ جو ہے وہ ٹھہرتے ہیں۔ تو میدان عرفات میں جب پہنچے تو دونوں کی ملاقات ہوئی۔ عرفات عرفہ سے ہے، جس کا معنی ہی پہچاننا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو وہاں پہچان لیا، ملاقات ہوئی۔ اب یہ بات بھی ضمن آ گئی، تو آدم علیہ السلام جب اترے تو جبریل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے آ کے سب سے پہلے کائنات کے اندر اللہ کا نام بلند کیا، اور کیا الفاظ کہے ہوں گے، کون سی باتیں کہی ہوں گی؟ وہ وہی باتیں تھیں جو آج مسلمانوں تمہاری اذان ہے، کہو سبحان اللہ۔
بات سے بہت خوفزدہ ہے، وہ ہے آزان۔ اس کے بعد دوسری بات جس سے عالم کفر خوفزدہ ہے وہ ہے پگڑی یا ٹوپی۔ تیسری بات جس سے عالم کفر خوفزدہ ہے وہ ہے سنت کا لباس اور داڑھی۔ عالم کفر ان باتوں سے خوفزدہ ہے، اور مسلمان ان کی بے حسی دیکھو کہ خود ہی اپنے اسلام کے شعائر، اپنے دین کے شعائر کو چھوڑے جا رہے ہیں، دین کی علامتوں کو چھوڑے جا رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہی ہم مسلمان ہیں۔ ہماری مسلمانی قائم انہی باتوں کی وجہ سے ہے، اور ہم انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پھر کون اپنائے گا؟ اور ہم کفار کے لیے نمونہ کیسے بنیں؟ اللہ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ایمان بھی لانا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسری یہ بات ہوئی کہ جب معراج پر حضور تشریف لے گئے تو جبریل علیہ السلام نے آپ کو بیت المقدس پہنچایا۔ بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے جمع فرما دیا تھا، استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ حضور علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام موجود تھے۔ وہاں پہ حضرت جبریل علیہ السلام نے جماعت سے قبل آزان دی، اور جب آزان دی تو اس میں فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تمام نبیوں نے اس جبریل علیہ السلام کے بعد اس کلمے کو پڑھا، تو جب انہوں نے پڑھا تو ایمان کا تقاضا مکمل ہو گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور یہ بھی لکھا ہے، سیرت النبی کی کتاب ہے خصائص کبریٰ، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بھی 2 شانوں کے درمیان، 2 کندھوں کے درمیان ایک جگہ تھی جہاں پہ ان کی نبوت کی مہر تھی، اور اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و خاتم النبیین، اس پہ بھی لکھا تھا۔